الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے میرے تڑے لجپارا کا حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ ہر لحاظ دے نال خوبصورتی عطا فرمائی، صورت کے لحاظ نال، سیرت کے لحاظ نال، ہر انداز دے وچ کائنات کے خالق نے امام الانبیاء دی ذات مقدسہ بے مثل بنائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تے سیرت دونوں دے بارے کلام مجید فرقان حمید کے اندر گفتگو فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت پاک کے متعلق کائنات کے خالق نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَدَ۔ اس ذات دے چہرہ مبارک دی کوئی کائنات دے وچ مثال نہیں دیتی جا سکتی جے دے چہرے دی قسم کائنات دا خالق اٹھائے۔ اس پاک چہرے مبارک دی کوئی مثل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات یا کہ بہت سارے لوگوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور دی نورانیت کو دیکھ کے کلمہ طیبہ پڑھے۔ دربار شاعر دربار رسالت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار پاک دے ایک شاعر یا حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں لو لم تکن فیہ آیات بینہ، اگر اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت دے اظہار واسطے کوئی معجزہ بھی نہ عطا فرماتا، یا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت دے استدلال واسطے کوئی معجزہ نہ دکھا دے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہی کافی سی ہر حق تے سچ ہونے واسطے۔ آپ کا چہرہ پاک کائنات کے خالق نے اس خوبصورت انداز کی تخلیق فرمایا۔ رب کریم نے آپ دے چہرہ مبارک، آپ دیاں زلفاں مبارک دی قسم اٹھائی۔ مشہور ہے میں تسی مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے پڑھتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حضور دے چہرہ مبارک دی قسم یا تے پیارے مصطفیٰ کریم دیاں زلفاں دی قسم۔ چودھویں دے چاند دی طرح ملاحت تے سورج کو زیادہ روشن،
زلفوں مبارک رات دی تاریکی تو میں زیادہ سیاہ. یہ پیارے مصطفیٰ کریم کی خوبصورتی. خوبصورت ہونے کے نال نال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کائنات کے وچ بے مثل کردار سی. رب کریم نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جتنے بھی اچے کردار ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی پاکیزہ کردار ہیں، رب کریم نے سارے تہاڈی ذات دے وچ بند کیتے ہیں. بلکہ علماء تو فرماتے ہیں جڑا کام حضور نے کیتا ہے اچھے کردار والا وہی کام ہے. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام ہی سب کو زیادہ پاکیزہ تے اعلیٰ ترین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تے حضور کی صورت، یہ دو چیزیں بے مثل ہیں. میرے تہاڈے لاجواب آقا دے زمانہ اقدس دے وچ اللہ رب العزت نے چند لوگوں یہ شرف عطا فرمایا کہ جنہاں دی شکل و صورت تے کردار اللہ رب العزت نے اپنے پیارے آقا کی طرح عطا فرمایا. ہم شکل مصطفیٰ کی لفظ ہے شکل مصطفیٰ قربان جائیے جڑے صورت تے سیرت، صورت مصطفیٰ تے سیرت مصطفیٰ دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ دے کو جنہاں نوں حصہ ملیا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے چاچا زاد بھائی ہے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم دے بڑے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ. انہاں نوں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مخاطب کر کے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی. حضور نے فرمایا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے یہ شرف عطا فرمایا یہ صورت تے سیرت دونوں لحاظ میرا مشابہت رکھتے ہیں. صورت تسی اندازہ لگاؤ کہ کائنات کے خالق دا کیسا فضل تے کرم ہے انہاں شخصیات دے ہوتے جنہاں نے کائنات کے خالق نے صورت تے سیرت دونوں لحاظ نال پیارے مصطفیٰ کریم نال مشابہت عطا فرمائی. حضور تے ہے ہی بے مثل جہدے نال بندے نوں پیار ہوئے جہدے نال دل دا تعلق ہوئے نا جی وہ تے رل دے میری شکل نظر آ جائے، وہ نظر نہ آتا ہوئے تو رل دے میری شکل نظر آ جائے دل میں کوئی ادب مجاد سکون مل جاتا ہے. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کریم نے خود ارشاد فرمایا مسند احمد بن حنبل ترمذی دی صفا کیا حضور نے فرمایا جعفر اشبہت خلقی و خلقی. اللہ رب العزت نے تینوں صورت تے سیرت دونوں دے وچ میری شکل و صورت عطا فرمائی. دوسرے مسند احمد بن حنبل دی حدیث دے مطابق جدوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے شہید غزوہ موتا دے وچ اللہ دے حبیب علیہ السلام حضرت جعفر طیار دے گھر گئے انہوں نے دسن واسطے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار یہ فرماندے مینوں ادوں ہوش سی پوری. حضور نے سانوں گل نہ لا کے
تے دسیا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اسی رون لگ پے تے میرے بڑے بھائی نو پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، آپ کے بڑے بھائی کا نام سی محمد بن جعفر طیار. کیا فرماؤ لگے میرے بھائی نے کہا یہ محمد ہے نا جی، یہ جناب ابو طالب نال مشابہت رکھتا ہے. عبداللہ بن جعفر طیار کہتے حضور نے مینوں نیڑے لا کے فرمایا عبداللہ رو نا، اللہ نے تینوں بھی شکل و صورت میری عطا فرمائی. یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں والد محترم تے بیٹے حضرت جعفر طیار حضور دے ہم شکل، آپ دے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بھی حضور دے ہم شکل مصطفیٰ سے. یہ تسی اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پاک کتنا عظیم تر گھرانہ ہے، تے پیارے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم دا گھرانہ کتنا اچھا گھرانہ. یعنی تسی اندازہ لگاؤ، دو حدیث پاک میں پیش کر لوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار، دو شخصیات ہو گئی جڑیاں حضور دی ہم شکل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، مشابہت عطا فرمائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد منہم اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن بن علی. یہ بھی ترمذی دی بات ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں میں اپنی حیاتی دے وچ، اپنی زندگی دے وچ حضور پاک دے چہرے نال ملدا جلدا چہرہ امام حسن مجتبیٰ تو بعد ہور کسی دا نہیں ویکھیا. سبحان اللہ. کیویں ہو گئی؟ ترمذی دی حدیث پاک کا جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اما الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس. شیر خدا فرماتے ہیں میرے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ حضور دے سرے اقدس تو لے کے حضور دے سینہ مبارک تک پیارے مصطفیٰ کریم نال مشابہت رکھتے ہیں. والحسین اشبہ برسول اللہ علیہ وسلم ما کان اصغر من ذلک. کہ سینہ مبارک تو لے کے پاؤں مبارک تک شیر خدا فرماتے ہیں میرے چھوٹے بیٹے سید الشہداء حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے مشابہت رکھتے ہیں. یعنی امام حسن مجتبیٰ تے حضرت سیدنا امام سید الشہداء دونوں شہزادیاں نوں اکٹھا کھڑا کرو کیڑی صورت بن گئی سی؟ صورت مصطفیٰ بن گئی سی. کتنے ہو گئی؟ جعفر طیار، عبداللہ بن جعفر طیار، امام حسن مجتبیٰ، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. کتنے ہو گئی؟ پھر پورے بنو ہاشم قبیلے دے وچ حضور دے گھرانے دے وچ مشہور سی کہ صورت تے سیرت دونوں اکٹھی جنہوں مشابہت ملی ہے وہ حضرت سید الشہداء امام حسین دے بیٹے جناب سیدنا علی اکبر نے ملی. یہ سارے جڑے ہیں نا جی جعفر طیار شیر خدا دے بھائی ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دے غالباً سیدہ زینب دے خامد بھی ہیں، سیدہ زینب دے خامد بھی ہیں. امام حسن مجتبیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دے بیٹے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم دے بیٹے ہیں. جناب شہزادہ حسین پاک
شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دے کی لگتے ہیں پوتے ایک جعفر طیار عبداللہ بن جعفر طیار امام حسن مرتضیٰ امام حسین پاک تے جناب علی اکبر کنے گئے تسی حیران نہیں ہو رہے ایک گھر دے وچ 5 انسان ایسے سی جڑے حضور نال مشابہت رکھتے سی ایسا بے مثل گھرانہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے بھائی بھتیجے بیٹے دوویں تے پوتے انہاں ساریاں کائنات دے خالق نے پیارے مصطفیٰ کریم دی صورت تے سیرت دونوں نہ مشابہت عطا فرمائی سی ایسا بے مثل گھرانہ اور کتے نہیں ہے ایک تے ویکھو نا جی بے مثل گھرانہ اگر تمہیں یاد ہوئے تے حضرت سیدنا ابراہیم اللہ دے نبی ہے حضرت سیدنا اسحاق اللہ دے نبی حضرت سیدنا اسماعیل اللہ دے حضرت سیدنا یعقوب اللہ دے حضرت سیدنا یوسف 5 نبی ایک گھر دے وچ 5 اللہ دے نبی ایک گھر دے وچ اے بے مثل گھرانہ آیا تے 5 بے مثل ذاتاں ہم شکل مصطفیٰ شیر خدا دے گھر بے مثل گھرانہ ہے کہ نہیں ایسا بے مثل گھرانہ کہ جنہ دی دنیا دے وچ مثال نہیں ملتی تابعین دے وچوں بھی 4 افراد ایسے ہوئے ہیں جنہیں حضور پاک نال اللہ تعالیٰ نے مشابہت عطا فرمائی سی لیکن اصحاب رسول دے وچوں سارے جڑے میں نام گنوائے ہیں یہ اللہ رب العزت نے ودوہا دا مکھڑا واللیل دیاں زلفاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دا کردار حسن مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ صورت مصطفیٰ رب کریم نے سب کچھ حضور دے گھرانے دے اندر ہی جمع فرمایا مجھے میں حدیث پاک پڑھی ہے جامع ترمذی اس دوبارہ دہرانے جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میرا جڑا بڑا پتر ہے امام حسن مجتبیٰ وہ سر تو لے کے سینہ مبارک تک حضور نال مشابہت رکھتے ہیں سینہ مبارک تو لے کے پیراں تک حسین پاک رکھتے ہیں اس کو یہ اندازہ ہوا کہ حضور دے چہرے نال جڑی مشابہت سی نا جی تو امام حسن مجتبیٰ زیادہ سی حسین پاک نالوں اداں ہی ہے جی لیکن کمال ویکھو کائنات خالق دا کرم ویکھو امام حسن مجتبیٰ نو رب کریم نے ہم شکل مصطفیٰ بنایا ہیں سر تو لے کے سینے تک حسین پاک دی ذات مقدسہ نو سینے تو لے کے پاؤں تک شباہت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے لیکن رب کریم نے حسین پاک نو شہزادہ عطا فرمایا جڑے سر تو لے کے پیراں تک حضور دی مشابہت رکھدے سی یعنی یاد رکھو امام حسن مجتبیٰ دے ہوندیاں تے حسین پاک دے ہوندیاں صحابہ کرام فرماندے آ اسی حضور پاک دی زیارت دا سانو دل کردا اسی دونوں شہزادیاں نو کٹھیاں کھڑے کر کے اپنا روح راضی کر لیندے لیکن امام حسن مجتبیٰ جدوں وصال فرما گئے شہادت ہو گئی حسین ابن علی فرماندے آ حسن مجتبیٰ دی شہادت تو بعد جدوں میرا دل کردا سی میں حضور دی زیارت کراں میں اپنے بڑے پتر سیدنا علی اکبر نو دیکھ لینا سا اچھا پھر امام حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم نے 3 خصلت عطا فرمائے جنہاں دی مثل نہیں ہے اچھا توجہ کرو ایک صورت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صورت مصطفیٰ دے ہم شکل سیرت مصطفیٰ دے ہم شکل تیسرا آپ جیسی اذان کسی نے آج تک نہ دیتی امت محمدیہ دے وچ جناب 3 چیزیں ایسیاں ہیں علماء فرماؤندے انہاں دی مثل کوئی نہیں ہے 3 چیزاں
ضرب حیدری دی مثل نہیں ہے، سجدہ شبیری دی مثل نہیں ہے، اذان علی اکبر دی مثل کوئی نہیں ہے۔ جیڑی جناب ضرب شیر خدا نے لگائی ہے دنیا دے وچ انہاں دی کوئی مثل نہیں ہے۔ جیڑا سجدہ حسین پاک دی ذات نے کربلا دے میدان چ کیتا ہے اس سجدہ مبارک دا مول کوئی نہیں ہے۔ تے کربلا دے میدان چ جڑی اذان جناب شہزادہ علی اکبر نے دتی ہے سبحان اللہ، وہ اذان دوبارہ کسی نے نہیں سنی، وہ اذان کسی نے نہیں سنی۔ یہ رب کریم نے شانہ عظمتاں پیارے مصطفیٰ کریم دے گھرانے مبارک نو عطا فرمائی ہیں۔ 33 ہجری دے وچ مورخی نے لکھیا ہے کہ آپ جناب حسین پاک دے گھر تشریف لے کے آئے ہیں، حضرت شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ کربلا دے وقت آپ دی عمر پاک جڑی کم و بیش ہے نا جو 27 سال بن دی ہے، 27 سال عمر پاک بن دی ہے۔ کربلا دے میدان چ علماء لکھ دے آ کہ حضور دے گھرانے دی طرفوں سب تو پہلا جس شہزادے نو اللہ تعالیٰ نے شہادت درجہ عطا فرمایا ہے وہ جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے جی؟ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان کربلا دے وچ نا جی اے کئی دوست احباب اس تے بھی گفتگو کردے ہیں کہ بڑے بڑے غزوات ہوئے تے بڑیاں بڑیاں شہادتاں ہوئی ہیں، بڑیاں شہادتاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے غزوات ہوئے ہیں، لیکن واقع کربلا دیاں شہادتاں امر ہوئی ہیں۔ بچے دی زبان تے ذکر جاری ہے۔ اے ہن تسی ویکھ لو 1 محرم شریف تو لے کے 10 محرم شریف تک بچے بھی تھک جاندے ہیں، انہاں رزق تقسیم ہوندا ہے، وہ جھولیاں انہاں دیاں بھر جاندیاں، جیباں بھر جاندیاں، بچے ہاتھ کھڑے کر دیندے، حالانکہ بچہ کدی پیچھے ہٹدا ہے، بچے ہاتھ کھڑے کرنے جی رج گئے ہیں جی۔ اصل چ اصول یہ آ اگر اسی غور کریے تے میدان کربلا دے وچ حسین پاک دی ذات مقدسہ نے انبیاء دیاں سیرتاں تے عمل کر کے بکھایا، صرف اپنے نانا جان دی نہیں، نبیاں دیاں سیرتاں تے عمل کر کے بکھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم، جناب سیدنا اسماعیل، جناب سیدنا یعقوب، نام یاد ہے جی؟ ان انبیاء دیاں بھی سیرتاں دا عکس حسین پاک دی زندگی دے وچ نظر آوندا ہے۔ اقبال فرماندے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اقبال فرماندے حضرت سیدنا ابراہیم دی صداقت اے سی کہ خواب دے اندر اپنے پتر نو ویکھیا کہ ذبح کر رہے ہیں، اس خواب نو سچ کیتا ہے، اپنے بیٹے نو لٹا کے چھری پھیری ہے، یہ صدق خلیل ہے۔ تے حضرت سیدنا ابراہیم دی سیرت تے سنت نو پوری کر دیا ہویا حسین ابن علی نے جناب سیدنا علی اصغر دی شہادت نو پیش کیتا ہے۔ رب کریم نے جڑا فرمایا نا جی فدیناہ بذبح عظیم، کہ جناب سیدنا اسماعیل دے گلے مبارک تے چھری رب کریم نے چلن نہیں دیتی، ادھر ہی ہے نا جی۔ تے رب کریم نے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، انہاں دی قربانی ایک بہت وڈی قربانی دے بدلے قبول کر لی گئی ہے۔ انہاں دی قربانی وہ سارے نو پتا ہے کہ مفسرین نے لکھیا کہ جڑی بدلے چ قربانی قبول کی گئی ہے حسین پاک دی ذات مقدسہ دی قربانی ہے۔ لیکن علماء نے ایک سوال اٹھایا ہے بڑی توجہ دے نال، میں چونکہ ساڈے جڑے دوست احباب نوجوان دوست ہوندے ہیں، اسی انہاں نوں نال نال یہ بھی دسنا ہوندا ہے
کہ خبرگری رکھی دی ہے، ہاتھ پیر تے کان اکھاں کھلیاں رکھی دیاں، اپنیاں چیزاں یاد رکھی دیاں، اپنیاں نشانیاں کسی ہور دا رنگ چڑھن نہیں دئی دا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تے اللہ دے رسول دا رنگ جڑا ساڈے تے چڑھیا سانوں وہی رنگ پسند ہے۔ ہیں جی اللہ تے رنگ تو علاوہ ہور کوئی رنگ سانوں پسند ہوندا؟ کیونکہ اسی آ گئے ہیں مسلک حق اہل سنت۔ کی ہیں جی؟ اہل سنت۔ سانوں اپنے نبی دا رنگ ہی پسند ہے۔ کیڑا پسند ہے جی؟ نبی دا رنگ۔ یہ یاد رکھ لو، ساڈا مسلک حق اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے رب کریم نے جنہاں نوں نبی بنایا ہے وہ نبی ہے۔ کائنات دے خالق نے قرآن چ خود فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرما رہا ہے انسانوں یاد رکھیو اللہ بہتر جاندا ہے انہیں کنوں نبی بنایا ہے تے کنوں نہیں بنانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بہتر جاندا ہے انہیں رسول جنوں بنایا ہے وہ کوئی رسول بنن دے قابل سی۔ اللہ بہتر جاندا ہے انہیں جنوں نبی بنایا ہے وہ کوئی نبی بنن دے قابل سی۔ قرآن دی اس آیت تو پتہ چلیا ہے جنوں رب کریم نے نبی بنایا ہے وہ نبی ہے، جنوں نبی نہیں بنایا وہ ساریاں شاناں ہون دے باوجود اللہ دے نبی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی جی اس بات کی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن پاک دی آیت ہے نا جی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھنی ہے، رب کریم نے جنہاں نوں نبوت و رسالت دا تاج عطا فرمایا ہے وہ نبوت و رسالت دے مقام و مرتبے تے فائز ہیں۔ جنہاں نوں امتی بنایا ہے وہ امتی دے درجے تے ہیں۔ ساڈے مسلک حق اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے مطابق کسے امتی نوں جنوں رب کریم نے نبی نہیں بنایا انہوں نبی دے برابر کرنا یہ معاذ اللہ رب نہ مقابلہ کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے انہوں نبی تو تسی کہو کہ یہ نبی تے برابر یا یہ نبی تو اتنے آ تے معاذ اللہ گویا کہ تسی یہ کہنا چاہتے جی کہ الیاذ باللہ اللہ نہ کرے کہ رب کریم نوں پتہ نہیں لگا بھی انہوں نبی بنانا سی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جاندا ہے کہ انہیں کنوں نبی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے انہیں کنوں نبی و رسول بنانا ہے، لہذا کسے غیر نبی نوں جنوں کائنات دے خالق نے نبی و رسول نہیں بنایا، نبی دا امتی بنایا ہے، انہوں نبی دے برابر کرنا کفر ہے۔ کی ہے جی؟ کفر جی۔ ہن توجہ نہ، میں مسئلہ سمجھا چھڈیا، ہن ذرا سنیا جی۔ علماء فرماندے ہیں جنوں حسین پاک دی قربانی نوں رب کریم نے فرمایا کہ انہاں دے بدلے بڑی قربانی، یہ بڑی قربانی کیویں ہو سکتی ہے؟ ادھروں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، علماء فرماندے اس بڑی قربانی تو مراد ہے کہ عجیب تر قربانی ہے۔ کی ہے جی؟ عجیب تر بھلا کیویں؟ سیدنا اسماعیل دے بچپن تو لے کے بڑھاپے تک زندگی دا جنہ بھی دور گزریا ہے حسین ابن علی دا کمال ہے میدان کربلا چ اللہ دے پاک نبی اسماعیل ذبیح اللہ دی زندگی دے سارے رنگ حسین ابن علی نے میدان کربلا چ پیش کیتے ہیں۔ پیتے کہ نہیں جی؟ جناب سیدنا علی اصغر بچپن ہے، حضرت سیدنا اسماعیل دے بچپن دا رنگ، جوانی حضرت سیدنا علی اکبر، حضرت سیدنا قاسم تے جناب بڑھاپا مبارک حسین ابن علی نے اپنی ذات نو پیش کیتا ہے۔ دنیا نو دسیا آیا لوگوں میدان کربلا دیاں شہادتاں اس واسطے بے مثل ہو گئی ہیں، اس واسطے عجیب تر ہو گئی ہیں، اس واسطے عظیم تر ہو گئی ہیں کہ میدان کربلا دی خوش قسمتی یہ ہے انہیں اکو وقت اکو جگہ تے کئی ہم شکل مصطفیٰ ویکھے یا اے دے واسطے بے مثل ہے۔
بڑا پانیا فخریا تے میدان کربلا دے وچ حسین ابن علی نے اپنے خاندان دے شہزادیاں نو رب کریم دی بارگاہ چ قربان کر کے دسیا آیا جتھے اینے ہیرے قربان ہو جان انہاں شہادتاں دی کائنات کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تسی ویکھو نا جی ایک ایک نام جڑا ہے نا جی ایک ایک نام بے مثل ہے. ایک ایک نام بے مثل ہے. ایک ایک نام بے مثل ہے. اچھا مینوں ہن ایک اور دی سبق یاد آ گئی ہے تہاڈی توجہ دی وجہ نال. او ہو سکدا سی میرے ذہن چ نکل جاندی. لو جی تسی حیران ہو جاؤ گے ہن. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم دی سیرت تے کردار دا رنگ تانوں میدان کربلا چ نظر آئے گا. موسیٰ کلیم اللہ دی سیرت دا رنگ میدان کربلا چ نظر آئے گا. آئے گا کہ نہیں؟ فرعون دی اکھاں چکھاں پا کے بات کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ آیا تے یزید دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے بات کرنے والے حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم اللہ دے پیارے نبی خلیل اللہ میں تسی جان دے ہیں انہاں نے اپنے بیٹے دی جدائی صحیح ہے. صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ حضرت سیدنا اسماعیل نو حضرت سیدہ ہاجرہ چھڑنا پیا سی نا جی. انہاں دی سیرت دا رنگ میدان کربلا چ نظر آندا ہے. حسین ابن علی نے جناب سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ دی جدائی برداشت کیتی ہے. کیتی ہے کہ نہیں؟ ایک اللہ دے بڑے پاک نبی حضرت سیدنا یعقوب انہاں نے اپنے جناب 14ویں دے چند تو بھی ود سونے مکھڑے والے حضرت سیدنا یوسف دی جدائی برداشت کیتی ہے. کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ قرآن پاک فرماوندا ہے والد محترم نو اپنے بیٹے دی جدائی دا فراق دا جدائی دا غم نہ لگا کہ اکھاں دی بنائی چلی گئی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ جدائی دا غم اندر پیندیاں پیندیاں اکھاں دی روشنائی چلی گئی. حضرت سیدنا یعقوب دی سیرت ویکھنی ہوئے تے پھر بھی میدان کربلا آیا ادھر حسن یوسف دی جدائی حضرت یعقوب برداشت پہ کر دیا ادھر ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر دی جدائی حسین ابن علی بھی برداشت کر دے پہ. گویا میدان کربلا او واحد رنگ گیا جدے وچ حضرت ابراہیم دی سیرت دا بھی رنگ گیا موسیٰ کلیم اللہ دی سیرت دا بھی رنگ گیا حضرت سیدنا یعقوب دی سیرت دا بھی رنگ گیا. ایک اللہ تعالیٰ دے نبی رہ گئے جی نام یا عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ روح اللہ. پھوک مار کے جناب مردے زندہ کر دینا تسی حیران رہ جاؤ گے. ہوں حضرت سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جی؟ آپ دے نانا جان دا نام ہے ابی مرہ. کی ہے جی؟ یعنی حضرت جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد تے والدہ دا میں شجرہ ذرا پڑھ دواں غور نہ سنیا جے. توجہ میری طرف رکھو تانوں دیگ ایویں کھچ دی ہے نا خوشبو دے نال لکھ جاندے ہیں. اج دیگاں بھی دو آ کنی ہیں تسی توجہ کدھر رکھنی ہے؟ میرے یار رکھنی ہے. ہن توجہ کریا جے علی بن حسین بن علی کی ہے جی والد صاحب کی طرفوں. میں دوبارہ پڑھ دیا تسی توجہ نہیں کیتی. علی بن حسین بن علی خود بھی علی تے دادا بھی علی. علی بن حسین بن علی تے والد طرف میں پڑھنے لگا ہوں شجرہ نسب ام لیلہ
بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی کی ہے انہوں دہرا لو تسی حیران ہو جانا ہوں میں جڑی دی سباق پڑھنی ہے صحیح مسلم شریف دی صحیح مسلم شریف دی سباق ام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی رسول ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ اے صحابی رسول ہے 8 ہجری چ مسلمان ہوئے ہیں کدوں اگر تہاڈا حافظہ کمزور نہ ہو گیا ہوے تانوں سارے نوں یاد ہونا صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سی مذاکرات کرن ادوں ہی مسلمان نسی ہوئے ادوں ہی مسلمان نسی ہوئے یہ حضور پاک نہ بات کر رہے سی تو کہن لگے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مینوں ایک گل تے دسو اگر تانوں رب کریم نے دے چھڈیا اختیار تے ہولڈ مکے تے میں نہیں جاندا مینوں نہیں لگدا کہ تسی اپنی ہی برادری نوں قتل کر جاؤ لیکن اگر تسی ہار گئے تے پھر اے جڑے نال کھڑے ہیں نا انہاں نے چھڑ جانا تانوں عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر مسلمان نسی ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا منہ تے اپنی زبان بند رکھ اسی جان دے ہیں خون دا آخری قطرہ تک اپنے نبی واسطے کیویں بہونا ہے سبحان اللہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت سی بات کردے ہوئے داڑھی دا تھلاوندے سی 2 واری 3 واری حضور دی داڑھی دا تھلایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نال کھڑے سی انہاں 2 واری گھور کے ویکھیا نہ کر یہ عادت سی پھر ہاتھ لایا وہ تلوار دا پچھوں وٹ ماریا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تے فرماون لگے ہاتھ پیچھے کر مشرک دا ہاتھ لج پالا کری داڑھی نہ نہیں لگ سکدا تسی حیران ہوو گے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان نسی واپس گئے تے عرب نے کہنے لگے اوے کفار مکہ اوے مکہ والیو دسو میں تہاڈے باپ دی جگہ نہیں تسی سارے میرے بچے نہیں کہنے لگے ہاں فرمایا میں سارے عرب دے اندر سب تو سیاںا نہیں کہنے لگے سیاںا ہاں کہنے لگے پھر میری گل منو گے کہنے لگے کیڑی گل کہنے لگے منو میری گل جڑے میں حالات ویکھ کے آیا ہاں جڑا اپنے نبی دے لعابے دہن زمین تے ٹکن دیندے او نبی دا خون مبارک کیویں ٹکن دین گے انہاں دے سامنے نہ جایا جے کوئی نہیں جے بچنا صلح کر لو جے بچنا آیا تے سبحان اللہ اے نا جی 8 جی مسلمان ہو گئے شجرہ میں دوبارہ پڑھنے لگا کیونکہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے ام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری چ مسلمان ہویا کدوں جی 8 ہجری چ چلو تم نے کھور گل دس دیے تسی بھی حیران ہونے بھی یہ کہڑی کہڑی گلاں ہیں کتوں آن گئی ہیں حضرت مطالعہ کرنا پیندا ہے کی کرنا پیندا ہے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک بیٹی ہے نام ہے ام سعید بنت عروہ بن مسعود کی نام ہے یہ جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی بیوی ہے 7ویں بیوی ہے کنویں جناب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 9 شادیاں فرمائیاں سی کنیاں سیدہ کائنات دے وصال با کمال تو بعد 8 شادیاں آپ نے اور فرمائیاں سیدہ کائنات تو بعد جڑی دوسری شادی کیتی ہے اس پاک بی بی دا ذکر پاک اسی کل کرنا ہے ام سعید بنت عروہ بن مسعود ثقفی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے انہاں دا نکاح جناب شیر خدا نہ ہویا ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ دے پتر ابی مرہ دی بیٹی ام لیلہ دا نکاح شیر خدا دے پتر حسین ابن علی نال ہویا ہے سبحان اللہ رشتے آپ ہی جوڑ لیا جی سمجھ لگ گئی ہوں میں تینوں وہ جی گل دسن لگا سا 8 ہجری تو بعد عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تے بڑے جوش چ عرض کیتی جی حضور مینوں ہنے اجازت دیو تے میں اپنے قبیلے بنو ثقیف دے وچ جا کے تبلیغ ہنے شروع کرنی ہے حضور نے فرمایا عروہ بات یہ آ کہ میں تیرے قبیلے نوں بہت جاندا ہاں انہوں نے تیری گل نہیں مننی تو کچھ انسلٹ بھی کرنے گے تیری عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نا
حضور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے مینوں تے وہ منتے ہی بڑے آ میری بڑی عزت کرتے آ میں انج جا کے اسلام کی دعوت دینی سارے نے مسلمان ہو جانا ہوں اللہ دے نبی تے پھر اللہ دے نبی ہے آپ نے فرمایا عروہ نہ کر انہوں نے تیرے نال چنگی نہیں کر لگی عرض کی جی حضور مینوں اجازت دیو میں ہوں تبلیغ کرنی ہے فرمایا جا پھر اجازت ہے یہ نا جی رات نو گئے اپنے قبیلے دے وچ بنو ثقیف قبیلے دے وچ جا کے لوگوں کٹھیا کیتا ملن آئے بھی بڑی دوروں آئے مل کے تے آپ نے فرمایا میں اسلام قبول کر لیا تسی بھی قبول کر لو وہ سارے نے گالاں کڈنی شروع کر چھڈیاں بڑے سخت آپ کہنے کہ شاید تھوڑا بہت غصے جا کے ٹھیک ہو جان گے صبح نا جی آپ نے اپنے گھر دی چھت تے کھڑے ہو کے نا جنوں اذان دیتی نا اذان دینی شروع کیتی تے او انہوں نے ماریا تیر آپ دے حلق چ لگا آپ اتنے شہید ہو گئے 8 ہجری مسلمان ہوئے تھوڑا جہا وقت نال ہی شہید ہو گئے جنہوں شہید ہونے لگے نا جی تے لوگ قوم نے پوچھا کی ہن سوچ رہے ہیں چنگا بھلا گیا سا اسلام قبول کر کے آ گیا ساڈے اتوں مر گئے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی نے فرمایا میری زندگی دے آہی لمحات جڑے سب تو بھاری آ گئے ہیں مینوں شکر ہے میں اپنے نبی دی زندگی دے وچ انہاں دے نام تے قربان ہوئے ہیں ہن تو سارے توجہ ہے جنہوں یہ بات آئی نا جی حضور پاک دی بارگاہ چ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رئی تو عیسی ابن مریم فاذا اقرب منہ شبہن عروہ بن مسعود ثقفی فرمایا میں عیسی ابن مریم نو ویکھیا انہاں دی کوئی شکل و صورت رکھدا ہے میری امت چ تے عروہ بن مسعود ثقفی ہے سبحان اللہ کی ہے عیسی ابن مریم دی بھی سیرت تے صورت دا رنگ رب کریم نے حضرت علی اکبر نوں عطا فرمایا سی گویا کہ تسی سمجھ سکتے ہیں کہ میدان کربلا دے وچ سیرت ابراہیم سیرت اسماعیل سیرت یعقوب سیرت عیسی ابن مریم اللہ دے انہیں نبیاں دی سیرت تے پھر سیرت مصطفیٰ ساریاں سیرتاں دے مجموعہ میدان کربلا دے وچ موجود سی اے علماء لکھ دیا جی کہ جڑا شہادت دا مرتبہ ہے نا حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے گھرانہ مبارک دے وچوں جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ پہلے شہید آپ دے خاندان مبارک دے وچوں حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں اپنے والد محترم کو آ کے اجازت لے کے حضور مینوں اجازت عطا فرماؤ 27 سال دی عمر پاک سی کہ میں بھی جہاد کرنا چاہنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اکھاں چوں آنسو آئے فرمایا بیٹا تو اجے ٹھہر جا اجے میں ہیگا ہاں مینوں جہاد کر لین دے عرض کیتی جی نے حضور میرا نہیں دل کردا کہ میرے ہوندیاں تانوں کچھ ہوے مینوں جا لین دیو میں معاملہ کراں گا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نوں تیار فرمایا تو جدوں آپ نوں بھیجن لگے نا جی گھوڑے تے سوار کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا عرض کیتی ہے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ بے رسول اللہ علیہ السلام خلوقاً و خلقاً و منطقاً بے رسول اللہ علیہ السلام اے پاک پروردگار گواہ رہیں اس ظالم قوم دی طرف میں اپنے اس پتر نو بھیجن دیا ہاں جڑے شکل دے اعتبار نال کردار دے اعتبار نال گفتگو دے اعتبار نال ایویں لگدی ہے جویں مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آ گئے عرض کیتی پاک پروردگار گواہ رہیں انہاں نے حضور دے ہم شکل مصطفیٰ دی بھی احانت کیتی ہے ایدہ بھی حیا نہیں کیتا پاک پروردگار انہاں ظالماں نو تیری اپنی مرضی دے مطابق تو پکڑ فرما میں اپنے شہزادے نے طرف بھیج رہے ہیں حضرت جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے گئے آپ نے یزیدی فوج دے سامنے جا کے جڑا ایک طریقہ ہوندا ہے مبارزت دا رجز پڑھن دا غزوہ حنین دے وچ نا جی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھدے سی ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب
کی پڑھتے سی جنہوں تھوڑا جہا منتشر ہو گیا نا جی تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے سی ان نبی یا لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا لوگوں میں جھوٹ نہیں بولدا، میں رب دا سچا نبی ہاں، میں عبد المطلب دا بیٹا ہاں، میں بھجن والا نہیں ہے۔ اے حضور اپنا تعارف فرما رہے سی۔ شہزادہ علی اکبر جنہوں سامنے گئے ہیں آپ نے فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی کی فرمایا تعارف دیکھو سی کیسا جناب اس وقت دا بے مثل تعارف ہے۔ کی فرما رہے انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل بیت اول النبی، فرمون لگے واللہ لا یحکم فینا ابن الاعا اطعنکم بالرم ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو میں حسین دا بیٹا ہاں، حسین علی المرتضیٰ دا بیٹا ہاں۔ فرمایا یاد رکھو علی دا خون بک نہیں سکتا، بہ سکتا ہے، اسی اپنی گردن دے سکتے ہیں، پلید دے ہاتھ چپا قاتل نہیں دے سکتے۔ فرمایا میں حسین دا پتر ہاں، میں تانوں دس رہا ہاں کہ میں اس خاندان تعلق رکھدا ہاں جس خاندان کی کوئی مثل نہیں ہے۔ واللہ لا یحکم فینا ابن الاعا، آپ نے فرمایا کوئی او ہماتر محتر شخص کوفے سے بیٹھا ہے عبداللہ ابن زیاد گورنر، ساڑھے فیصلے وہ نہیں کرے گا، اپنے فیصلے اسی خود کر دے ہیں۔ فرمایا اطعنکم بالرم ہے، فرمایا میں ایسے نیزے دا وار کرانگا کہ میرے نیزے دا وار سہن والا آج کوئی نہیں ہے گا۔ اضربکم بالسیف احما ان ابی، فرمایا میں اپنی تلوار دے نال اپنے بابا جان حسین ابن علی دا دفاع کرنے واسطے تیار ہیں۔ جنگ ہوئی ہے، مورخین لکھ دے ہیں تقریباً 120 یزیدیاں نو قتل کیتا ہے۔ کنے جی؟ کنے؟ 120 یزیدیاں نو آپ نے قتل فرمایا، جس مبارک تے زخم آئے ہیں واپس حاضر ہوئے ہیں۔ جناب امام حسین رضی اللہ عنہ مبارکہ چاہ کے رضی کہتی یا ابتاہو العطش قد قتلنی والحدید قد فقلنی، اے میرے ابا جان پیاس ماری جان دئیے تے پیاس دی شدت دی وجہ نال اسلحے نو اٹھونا مشکل ہو رہا ہے، اگر ایک گھونٹ پانی دا عطا فرما دیو تے پھر ویکھیا جے میں انہاں دا کی کردا ہاں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتر بات ہے یا پانی ہون صرف آبے کو سردا ہے، جہاد کر او ویکھ نانا جان تیرا انتظار کرن دے۔ آپ دوبارہ اٹھے یا مورخین لکھ دے یا وَأَمَّا الْغُلَامُ قَدْ تَجَلَّى عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِ رسول اللہ علیہ السلام وَبِإِمَامَةِ رسول اللہ علیہ السلام وَأَصْلِحَةِ رسول اللہ علیہ السلام وَعَلَى فَارِسِ رسول اللہ علیہ السلام۔ شہزادہ علی اکبر جنہوں واپس مڑے یا ایمیں لگدا سی امامہ بھی مصطفیٰ دایا، چہرہ بھی مصطفیٰ دایا، تلوار بھی مصطفیٰ دیئے تو سواری بھی مصطفیٰ دیئے۔ اب دوبارہ گئے یا 70 یزیدیاں نو ہور مارے ہیں، کنے مورخی لکھ دیا 200 یزیدیاں نو واصل جہنم کروں تو بعد سپہ سالار عمر بن سعد نے کیا کلا کلا نہ جاؤ، اے حسین دا پتر بھی شیر خدا یہ، کلا کلا نہ جاؤ، اے گرانہ ایسا ہے اے دا ہر گردہ فرد ہی شیر خدا یا، کٹھے حملہ کرو۔ ہر طرف حملہ کیتا ہے، کسی نے تیر مارے، کسی نے دوروں کھلو کے گدنا تے پیڑانی طرح نیزے مارے ہیں۔ حضرت سیدنا شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری تو نیچے آئے ہیں، اپنے آواز دیتی ہے یا ابتاہو، اے میرے والد محترم مینوں سنبھالو۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا کے گئے ہیں، اپنی گود دے وچ سر اقدس رکھیا ہے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین پاک کی طرف دیکھا ہے، آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری سی۔ علی اکبر فرمون لگے ہیں علیک السلام یا ابتاہو، اے میرے والد محترم آخری سلام قبول کرو۔ ھذا جدی رسول اللہ علیہ السلام قد سقانی بکأسہ شربتن لا ازعم بعدہ ابدن۔ او ویکھو نانا جان آ گئے ہیں، مینوں پانی دا او گھٹ پلایا ہے کہ ہن کدی پیاس نہیں لگ سکتی۔
اپنی اکھاں صاف کرو تے مینوں شیراں دی طرح رخصت کرو فوضع خدہ علی خدہ ثم نحملت عینا بالدموع حضرت حسین پاک نے اپنا رخسار مبارک اپنے بیٹے دے رخسار نال رگڑیا تے فرمون لگے یا ابنی بعدک علی الدنیا الوفا فرمون لگے پتر تو چلا گیا تے ہن دنیا 'چ رہن دا ٹائم ختم ہو گیا ہن دنیا 'چ رہن دا مقصد ہی ختم ہو گیا جڑا باپ تیرے جیسا جوان ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ قربان کر دے اس باپ نے بھی تو جلد ویکھے گا کہ تیرے کول واپس آ جائے گا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بابا جان پیارے مصطفیٰ کریم تنوں سلام عرض کر سلام کہہ رہے ہیں تے فرما رہے ہیں بیٹا بھیج چھڈیا تے اج دی دیہاڑی جلدی جلدی تسی بھی آ جاؤ تاکہ رل کے اسی جنت دے فردوس دے اندر بیٹھیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متھے تے بوسہ دیتا ہے رب کریم دی بارگاہ چ آپ دی روح حاضر ہوئی ہے حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی ہے پاک پروردگار جس حسین نے ایسے ہیرے بھی تیری بارگاہ چ پیش کر دیتے ہیں اے خالق کائنات جنہ ظالماں نے ہم شکل مصطفیٰ دی حرمت دا خیال نہیں کیتا پاک پروردگار انہاں ظالماں نو اپنی منشا تے مرضی تے اپنے فیصلے دے مطابق ایسی پکڑ کری کہ دنیا یاد رکھے کہ آل رسول دی احانت کرنے والے دی سزاواں کی ہوندی ہیں خالق کائنات عز و جل حضور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر گوشیاں نو اپنے خاندان دے شہزادیاں نو اپنے پیارے مصطفیٰ کریم دے دین دی حفاظت واسطے جویں قربان کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک سانو اس دین تے پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے